السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، دعاؤں کو، تراویح کو قبول فرمائے۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کا تذکرہ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے فرماتے تھے۔ ہم روزانہ غسل کرتے ہیں، ہم صرف اگر ہمارے غسل کی ترتیب بدل دیں گے تو ہمارا غسل سنت کے مطابق ہو جائے گا اور ہمیں مفت میں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ غسل کے تذکرے سے پہلے میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ایک غسل کرنے والے کو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جب غسل خانے میں داخل ہو تو بائیں پیر سے داخل ہو۔ نمبر 2، حتی الامکان سطر کو چھپائیں۔ سطر کے چھپانے کی فضیلت کے سلسلے میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کو بیان کر چکے، وہ ملاحظہ فرمائے۔ پردے کے انتظام ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج کوئی فرد بھی بغیر پردے کے غسل نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، وفاطمۃ تسترہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے آڑ کی ہوئی تھی۔ نمبر 4، امت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ بیت الخلاء کی تعمیر کے وقت تو ہم اس بات کو دھیان رکھتے ہیں کہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، لیکن جب ہم غسل خانے کی تعمیر کرتے ہیں تو یہ دھیان سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے مسجدوں کے کئی غسل خانے دیکھے ہیں کہ جن کا رخ قبلے کی طرف بنا ہوا ہے۔ خصوصاً شاور لینے والے کو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ وہ شاور لیتے لیتے اپنا رخ قبلے کی طرف نہ کر دے۔ کم سے کم پانی سے غسل ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک مدھ وضو کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور وَمِنَ الْغُسْلِ سَاعَةٌ، اور ایک سا تقریباً 3.5 کلو پانی کو کہتے ہیں، ایک غسل کرنے والے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم سے کم پانی سے غسل کیا جائے۔ نمبر 6، غسل خانے میں کوئی دعا نہ پڑھے۔ نمبر 7، کسی کو سلام نہ کرے۔ نمبر 8، غسل خانے میں بات چیت نہ کرے۔ ہم نے جب اس مسئلے کا تذکرہ کسی کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہماری سہیلی غسل خانے میں گانا گاتی ہے، تو غسل خانے میں گانا تو ویسے ہی نہیں گانا چاہیے، لیکن غسل خانے میں گانا بھی نہ گائے، اور غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسی سے زیادہ تر دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور جب غسل سے فارغ ہو تو داہنے پیر سے داخل ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، کان اذا اغتسل من الجنابہ بدأ فغسل یدیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو ابتدا دونوں ہاتھوں سے کرتے۔ ابتداءً ہمیں بھی دونوں ہاتھ دھونے چاہیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں ایک ٹکڑا ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں پانی لیا، فغسل مذاکرہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شرمگاہ کو دھویا۔ تو پہلے ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ دھوئے، پھر جس جگہ ناپاکی لگی ہو ناپاکی دھوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وضو کے طرح وضو فرماتے تھے۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کو پیش کیا تاکہ آپ غسل فرمائے، تو آپ نے اس جگہ سے ہٹ کر پیر دھوئے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہو تو وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے، بلکہ غسل سے فارغ ہو کر علیحدہ جگہ پر جا کر پیر دھوئے۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ثم حفن علی رأسہ ثلاث حفنات، حفن کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی بھرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں میں پانی لیتے پھر اپنے سر مبارک پر ڈالتے۔ آج اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے کہ جگ وغیرہ ہے یا شاور ہے، سر کو دھوئے۔ پھر سر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے غسل کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ہم پہلے سر دھوتے تھے، پھر داہنی طرف دھوتے تھے، پھر بائیں طرف دھوتے تھے۔ لیکن بال دھونے میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، اگر مرد کے لمبے بال ہو تو اس کے لیے ضروری ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گرہیں لگائی ہوئی ہو تو اسے کھول دے، اس لیے کہ فرض غسل میں ہر بال کو بھگونا ضروری ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اس طرح پانی پہنچانا چاہیے کہ ہمیں اطمینان ہو کہ ہر عضو پر پانی پہنچ گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت غسل یہ تھا کہ آپ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ دھوئے، پھر جہاں ناپاکی لگی ہو ناپاکی کو دور کرے، پھر وضو کرے، پھر سر کو 3 مرتبہ دھوئے، داہنی طرف 3 مرتبہ دھوئے، بائیں طرف 3 مرتبہ دھوئے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی جگہ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، ہمارے ہر غسل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔